عرب میں توحید کا اعلان۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو خفیہ طور پر لوگوں کو توحید کا سبق پڑھاتے رہے اور ساتھ ہی یہ تاکید رہی کہ اس کا اعلان نہ کیا جائے، لیکن یہ بات زیادہ دنوں تک چھپ نہ سکی۔ بات پھیلنا شروع ہو گئی اور قریش میں جا بجا اس کے چرچے ہونے لگے۔ اب چھپانا بیکار تھا، توحید کا ڈنکا بجانے کا وقت آ گیا۔ خدا کا فرشتہ حضرت جبرائیل امین پروردگار عالم کی طرف سے یہ پیغام لے کر آ پہنچا۔ آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے اس کا واضح الفاظ میں اعلان کریں اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں۔ ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور بآواز بلند لوگوں کو بلا کر فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم اس پر یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے سنا ہے۔ فرمایا، اگر ایسا ہے تو میں تم سے کہتا ہوں کہ میں خدائے وحدہ لا شریک کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تم مجھ پر ایمان لے آؤ ورنہ عذاب الہی تم پر نازل ہوگا۔ یہ سن کر بہت سے لوگ تو مسکرا دیے، بہت سے غصے میں بھر گئے اور بہت سو نے سنی انسنی کر دی۔ کچھ دیر بعد سارا مجمع منتشر ہو گیا۔ اب کیا تھا، دم کے دم میں یہ خبر بجلی کی رفتار سے سارے شہر میں دوڑ گئی کہ محمد ابن عبداللہ نے آج اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے۔ سننے والوں نے ہنس ہنس کر تان آمیز باتیں کی، بھپتیاں اڑائیں، فکرے کسے۔ کسی نے کہا معاذ اللہ مجنوں ہیں، کسی نے کہا جھوٹے ہیں اور کسی نے کہا اپنی شہرت چاہتے ہیں۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ خبریں پہنچ رہی تھیں، لیکن بجائے دل گرفتہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے خوش تھے کہ میں نے خدا کا پیغام پہنچا دیا۔ اعلان توحید اور دعوت ذل شیرہ۔ چند ہی روز بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم پہنچا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر فرمایا، خاندان کے سب مردوں کو دعوت دو اور ان کی ضیافت کا سامان کرو۔ بہرحال سب خاندان والے جمع ہوئے تو کھانے کی مقدار بظاہر کم معلوم ہو رہی تھی، مگر یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ سبھی نے شکم سیر ہو کر کھایا اور بہت سا کھانا بچ بھی گیا۔ ابو لہب جو کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، یہ صورتحال دیکھ کر کہنے لگا، دیکھا محمد کتنا بڑا جادوگر ہے، ذرا سے کھانے سے تم سب کا پیٹ بھر دیا اور کھانا پھر بھی جوں کا تو بچا رہا۔ بہت جلد یہاں سے بھاگو ورنہ اس کے جادو کا اثر ہم سب پر ہو جائے گا۔ یہ سن کر سب اٹھ کھڑے ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات چیت کا موقع نہیں ملا۔ دوسرے روز پھر دعوت ہوئی اور جب تمام لوگوں نے کھانے سے فرصت پالی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت میں موجود تمام افراد سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں، میں تمہارے لیے وہ چیز لے کر آیا ہوں جس سے دین و دنیا دونوں میں تمہاری بھلائی ہوگی۔ تم میں کوئی ایسا ہے کہ اس عظیم الشان کام میں میرا خلیفہ اور وزیر ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر ساری محفل میں سناٹا چھا گیا، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، اگرچہ میں عمر میں ان سب سے چھوٹا ہوں اور آپ کی خدمت بجا لانے کی قابلیت اپنے اندر نہیں پاتا، مگر اپنی ناچیز جان کو راہ خدا میں نظر کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں آپ کی رفاقت سے منہ نہ موڑوں گا۔ دعوت میں موجود افراد نے اس بات پر زور سے قہقہا مارا۔ بعض افراد کہنے لگے کہ ایسا کون سا بڑا کام محمد کو درپیش ہے جس کے لیے مددگار کی ضرورت ہے؟ ابو لہب نے کہا، یہ اپنے ساتھ علی کا بھی ستیہ ناش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس بکواس پر کوئی توجہ نہ کی اور حضرت علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے علی، آج سے تم ہی میرے وسیع اور جانشین ہو، تم ہی میرے قوت بازو ہو۔ پھر مجمع سے فرمایا، جو علی کہہ رہے ہیں اس کو سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ اس پر ابو لہب نے بطور طعنہ زنی حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا، لو اور قیامت آئی، محمد تم کو اپنے بیٹے کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا،
میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب میں پیش ہوں، لہذا تمہیں جس چیز کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا۔